MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ آج کے اس خطبے میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا، اور ہمیں انالائز کرنا ہے، ٹیلی کرنا ہے کہ ہمارا رمضان کیسے گزر رہا، کیونکہ بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان ملے لیکن ان رمضان کے اندر ان کی کوئی ایسی عبادتیں نہیں ہوئی، کوئی ایسی اطاعتیں نہیں ہوئی، ان کے ایسے اعمال نہیں ہوئے جو ان کو اللہ نے پسند کیا ہو، اور پھر وہ بندہ رمضان گزرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق نہ بنے، یہ سب سے بڑا بد نصیب بندہ۔ جبریل نے بددعا فرمائی، اللہ کے رسول نے آمین، قبول ہو جائے اللہ تو قبول کر لے، یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، جو صحیح حدیث میں یہ بات ہمیں آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بدبخت انسان ہے، ہلاک و برباد ہے وہ شخص، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کو پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ۔ رمضان کے آمد پر مبارکبادی ایک دوسرے کو مسلمان دے سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے، علماء سلف نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ کہ اس کی فضیلتیں بتاتے تھے کہ رمضان مبارک ہے تو کیوں، کیسے مبارک ہے، یا تو اس دن کا روزے کی انسان نیت کر لے، یا پھر پورے مہینے کی نیت ایک ساتھ کر لے کہ مجھے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ لیکن نیتیں جو ہمارے پاس بندواتے ہیں، زبان سے پڑھواتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے۔ چاہے تو روزہ رکھیں، اگر روزہ رکھنے کی حالت میں ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن روزہ کو چھوڑنا چاہیں تو ان کے لیے اجازت ہے، لیکن بعد میں انہیں قضا کرنا ہے۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا آدمی مسافر جو سفر کی حالت میں ہے، دوسرا آدمی مریض جو مرض کی حالت میں ہے، تیسری عورت جو پریگننٹ ہے، اور چوتھی عورت جو ہے جو فیڈنگ مدر ہے۔ جو میڈیکل انجیکشن ہے، میڈیسن والا جو انجیکشن ہے آپ روزے کی حالت میں لگا سکتے، جیسے کسی کو جو پیٹ میں درد ہو گیا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، وہ اس نے انجیکشن لگوا دیا، روزہ نہیں ٹوٹا اس کا، تو میڈیسن والا کوئی انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ویکسین ہے، ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح انیما کا مسئلہ اگر آ گیا ہے تو انیما دیا جا سکتا ہے۔ ایئر ڈراپس، آئی ڈراپس، دانت کا نکالنا، اور اسی طرح کوئی بندہ ڈائلیسس پر آ گیا تو ڈائلیسس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح استھما کا کوئی مریض ہے تو استھما اسپرے استعمال کر رہا ہے، اس پر بھی علماء کا فتویٰ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، غلط کاموں کو نہ چھوڑے، جھوٹے عمل کو نہ چھوڑے، جہالت والی باتوں کو نہ چھوڑے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بندہ بھوکا رہا پیاسا رہا، اس کی بھوک اور پیاس اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں۔ اور خاص طور پر روزہ آپ نے رکھا ہو، آپ عبادت میں، آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے اب آپ نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں کیا آپ موبائل سرفنگ کریں گے، آپ موبائل چیٹنگ کریں گے، آپ جو ہے اپنے آپ کو غلط کاموں میں یا کہ ایسی غلط چیزوں کے دیکھنے میں، روزہ رکھا ہوا ہے کچھ فلم دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے ڈرامے چل رہے ہیں، یہ سب جو وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے ایک تو وقت کو برباد کرنے والی ہیں، دوسرے کے روزے کے اجر کو بھی کم کرنے والی ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز بشأن الصوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري ومسلم، الصوم جنة،
حاضرین جمعہ، ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، تمام قسم کے تحمید و تسبیح و تحمید و تمجید صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو جہاں ایمان کی دولت سے نوازا، وہیں پر ہمیں اور آپ کو یہ مبارک ایام ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ایام کے اندر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس ماہ میں روزے رکھنے کی، اس ماہ میں قیام کرنے کی، اس ماہ میں عبادتیں اور اطاعتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان تمام جائز دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس ماہ رمضان کو کیسے گزارا جائے آپ نے صرف قولی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کر دکھایا۔ آج کے اس خطبے میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا، اور ہمیں انالائز کرنا ہے، ٹیلی کرنا ہے کہ ہمارا رمضان کیسے گزر رہا۔ بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہر بات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، آپ کی متابعت کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کے پیچھے چلیں۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کرے اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، تو پھر اللہ کے ہاں انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگا۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اگر ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے یہ روزے۔ اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تم کو تکلیف دینا نہیں ہے، تم کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، تمہاری مسکنت اور تمہاری جو ہے کمزوری کو اللہ تعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ تمہیں جو ٹرین کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس بات کی طرف تمہیں لانا چاہتے ہیں وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایسے پر لگا کے اڑ جائیں گے۔ ابھی چاند نظر آیا اور آج 6 دن ہو گئے اور رات 7ویں، گویا پاؤ رمضان نکل جا رہا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ابھی شروع ہوا۔ تو اسی طرح اور آگے کے دن اور تیزی سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر ہمیں ان عبادتوں کی توفیق عطا کر دے جن کو اللہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خاص بندوں میں شامل کر لے جن کے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، کیونکہ بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان ملے لیکن ان رمضان کے اندر ان کی کوئی ایسی عبادتیں نہیں ہوئی، کوئی ایسی اطاعتیں نہیں ہوئی، ان کے ایسے اعمال نہیں ہوئے جو ان کو اللہ نے پسند کیا ہو، اور پھر وہ بندہ رمضان گزرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق نہ بنے، یہ سب سے بڑا بد نصیب بندہ۔ جبریل نے بددعا فرمائی، اللہ کے رسول نے آمین، یہ قبول ہو جائے، اللہ تو قبول کر لے، یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، جو صحیح حدیث میں یہ بات ہمیں آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بدبخت انسان ہے، ہلاک و برباد ہے وہ شخص، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کو پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ تعالی اس ماہ مبارک کے اندر تبدیلی کی توفیق دیتے ہیں، اس کی طرف قریب آنے کی توفیق دیتے ہیں، اور ان اعمال کو کرنے کی سعادت دیتے ہیں جن اعمال کو اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سن 2 ہجری میں، اس سے پہلے
چند سالوں پہلے رمضان کے روزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عاشورہ جو 10ویں محرم ہے اس کا روزہ اللہ نے فرض کیا تھا مسلمانوں کو. تو عاشورے کی فرضیت سے یہ روزے شروع ہوئے. پھر اس کے بعد سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی. اور یہی وہ موقع تھا جب جنگ بدر بھی ہوئی. رمضان ہی میں جنگ بدر ہوئی. 17 رمضان کو جنگ بدر سن 2 ہجری میں پیش آئی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا جو حکم نازل ہوا روزوں کے سلسلے میں، اس میں امت مسلمہ کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو روزے رکھیں چاہے تو روزے چھوڑ دیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو اللہ نے فرمایا کہ جو روزے رکھنا نہ چاہے وہ فدیہ دے دے، لیکن روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہوگا. چوائس. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ نے سب کے لیے کر دی، سوائے چند ایکسیپشنز کی جو میں بتاؤں گا، سوائے 10 آدمیوں کی، باقی سب پر روزے فرض. اور وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو رمضان کے مہینے میں حاضر رہے، مقیم رہے، بیمار نہ رہے، وہ روزے رکھے. اس پر لازم ہے، فرض ہیں روزے. لیکن یہاں پر روزوں کی فرضیت اس طرح تھی، یہ دوسرا مرحلہ روزوں کی فرضیت کا، جس میں انسان اسی وقت تک کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے جب تک کہ وہ جاگتا رہے. جب نیند لگ گئی، سو گیا، تو وہاں سے اس کو روزہ بھی شروع ہو. یہ بڑا کٹھن تھا مرحلہ صحابہ کے لیے، کیونکہ صحابہ محنت مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے انصاری صحابہ، ان کے لیے بڑی مشقت والا روزہ تھا. کیونکہ وہ گھر آتے مشقت رہتی، دن بھر کا تھکا ہوا بندہ ہوتا، کبھی آنکھ لگ گئی آ کر گھر پہ بغیر کچھ کھائے پیے اس کا روزہ پھر شروع ہو گیا. تو اس طرح بات صحابہ کے ساتھ پیش آیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت والا فیصلہ، تیسرا فیصلہ نازل فرمایا روزے کے سلسلے میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سحری تک کا جو اللہ نے وقت دیا، صبح صادق تک کا وقت، اللہ صبح کاذب جب تک ہو، صبح صادق جو نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو. یہ تیسرا مرحلہ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اعتبار سے ان روزوں کو آپ نے رکھا بھی اور رکھنے کی آپ نے تعلیم بھی دی. تو اب ہم چلتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے شروع ہوتا تھا. رمضان کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ذہنی طور پر تیار فرماتے ہیں کہ کس مہینے میں تم داخل ہو رہے، یہ مہینہ کیسا ہے، کتنا مبارک ہے، کتنا عظیم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد پر آپ مبارکبادی دیتے تھے. فرماتے تھے اتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس وہ برکتوں والا مہینہ آ پہنچا. کسی بھی مہینے کو آپ نے برکتوں والا مہینہ نہیں فرمایا، لیکن رمضان کے مہینے کو آپ نے فرمایا کہ برکتوں والا مہینہ. تو مبارکبادی دیا کرتے تھے. تو رمضان کے آمد پر مبارکبادی ایک دوسرے کو مسلمان دے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے، علماء سلف نے اس کی اجازت دی ہے. اور دوسری بات آپ یہ کہ اس کی فضیلتیں بتاتے تھے کہ رمضان مبارک ہے تو کیوں، کیسے مبارک ہے. تو آپ فرماتے تھے اذا جاءکم رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. کئی ایک فضائل آپ بیان کرتے تھے، جس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جب رمضان آ جائے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں تاکہ بندے اللہ کی طرف راغب ہوں. اور اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں جو رمضان کی برکتوں کی اور اس کی فضائل میں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے رمضان جب شروع ہوتا تھا تو اس سے پہلے ہی آپ رمضان کے چاند کی خبر رکھنے کا آپ حکم دیتے تھے کہ چاند کو دیکھو، چاند کو تلاش کرو، کیوں پتہ نہیں مہینہ جو 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر روزہ رکھو، روزہ شروع کرو، اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو. اب یہ چاند دیکھنا جو ہے، جب رمضان کی ابتدا ہوتی، رمضان شروع ہونے والا ہوتا، تو کوئی ایک بندہ بھی اگر ایک مسلمان بھی آ کر خبر دے دیتا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند کو دیکھا. تو یہ ایک مسلمان کی شہادت پر آپ رمضان کے روزوں کو رکھنے کا حکم دے دیتے. حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اسی طرح ایک مرتبہ کیا. تو یا تو خود کی نگاہوں سے دیکھنا یا پھر کسی اور مسلمان نے دیکھا ہو اس کی شہادت پر رمضان کا شروع کرنا، یا تو یہ یا تو وہ. نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ 30. اگر تمہیں چاند نظر نہیں آتا ہے اور چاند نظر آنے کی کوئی خبر تمہیں ملتی بھی نہیں تو پھر مہینہ جو 29 کا ہوتا ہے وہ 30 میں بدل جاتا ہے. تو 30 دن مکمل کرو، کیونکہ اسلامی اعتبار سے مہینہ 29 سے نہ کم ہے نہ 30 سے زیادہ ہے. جب 29 پہ چاند نہ نظر آیا نہ نظر آنے کی کوئی خبر ملی تو پھر حکم یہ ہے کہ 30 کا مہینہ 30 کے اعتبار سے مہینے کو مکمل کیا جائے. اسی طرح جب رمضان ختم ہوتا تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا حکم دیتے. اب یہاں پر یا تو بندے چاند دیکھ لیں تو آپ عید کا اعلان کر دیتے. چاند نظر نہیں آتا لیکن کہیں اور سے خبر مل جاتی کہ ہم نے چاند دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گواہ آپ طلب فرماتے. رمضان میں داخل ہونے کے لیے 1 گواہ کافی تھا کیونکہ عبادات میں آپ داخل ہو رہے ہیں، اور رمضان سے نکلنے کے لیے آپ 2 گواہوں کو طلب کرتے کیونکہ عبادات سے آپ کو نکلنا ہے. رمضان کی فضیلت، رمضان کی برکتیں ختم ہو رہی ہیں، تو اس لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے اعتبار سے 2 گواہوں کو آپ طلب فرماتے. اور اگر کبھی اس طرح ہوتا کہ رات میں خبر نہیں ملی، بندے روزہ 30 کا شروع کر لیے، اب اس کے بعد دن کے اوقات میں کوئی دور دراز سے کوئی 1-2 اشخاص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جو اپنی بستی میں چاند دیکھ لیے تھے رات میں لیکن ہم پہنچ نہیں پائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی پر یہ فرماتے کہ آج کا روزہ نہ رکھو، کینسل، کیونکہ آج عید کا دن. لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہوتا تو عید کی نماز اب دوسرے دن پڑھاتے ہیں، لیکن وہ 1 شوال کے بجائے 2 شوال ہو جاتی، لیکن عید کی نماز آپ دوسرے دن پڑھاتے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر. اب یہ آغاز روزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرماتے؟ آپ رات ہی میں آپ کی نیت ہوتی کہ آپ روزے رکھیں گے، یا تو اس دن کا روزے کی انسان نیت کر لے یا پھر پورے مہینے کی نیت ایک ساتھ کر لے کہ مجھے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. لیکن نیتیں جو ہمارے پاس بندواتے ہیں، زبان سے پڑھواتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے. نیت دل سے ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیتیں آپ نے دل سے ہی کرنے کا حکم دیا اور آپ کا عمل بھی یہی تھا. اب روزے کا آغاز ہوتا تھا سحری سے، آپ سحری فرماتے تھے، اور سحری میں عام طور پر آپ کھجور یا دودھ اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کرتے تھے کیونکہ یہ عام غذا تھی اس وقت کی. اور کبھی کبھار کچھ گوشت مل جاتا تو گوشت جو تناول فرماتے، ورنہ عمومی طور پر 2-4 کھجوریں کھا لیتے، پانی پی لیتے، یا دودھ ہو تو دودھ پی لیتے، یہی آپ کی سحری ہوتی. اور آپ فرماتے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. سحری کھانا یہ مبارک غذا ہے. اللہ کے رسول نے ایک اور مرتبہ فرمایا ہلموا الی الغذاء المبارک، یہ مبارک جو غذا ہے، برکتوں والی جو غذا ہے، یہ سحری آؤ اس کو کھاؤ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان الملائکۃ یصلون علی المتسحرین، فرشتے ان لوگوں پر دعائیں بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں پر جو سحری کرتے ہیں. تو لہذا جو لوگ سحری چھوڑ کے سو جاتے ہیں وہ ان دعاؤں سے محروم ہیں اور سنتوں سے بھی محروم، سنت کے طریقے سے محروم ہوں گے. اور اسی طرح سحری جب آپ تناول فرماتے تو حتی الامکان آپ تاخیر فرماتے. تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا اختتام طلوع صادق سے ہوتا جب اذان ہوتی ہے، تو اس سے پہلے تک آپ سحری کی اجازت دیتے اور خود بھی سحری تناول فرماتے. ہمارے پاس جو احتیاطی ٹائم جو دے دیا جاتا ہے نا، پاؤ گھنٹہ پہلے ہی ختم کر دو، 20 منٹ پہلے ہی ختم کر دو، یہ ہمارے چونکہ لوگ جو ہے بڑی آسانی کے اعتبار سے جو سحری کو لے لیے ہیں، اذان ہونے کے باوجود بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے جو یہاں کے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ بھائی پہلے ہی ختم کرنا ہے، اگر تم بعد میں کھاؤ گے تمہارا روزہ نہیں ہوگا. تو اس طرح ڈرا کے آپ کو پہلے ہی جو ہے روک دیتے ہیں تاکہ آپ احتیاط کر لیں. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اگر
اذان دی جا رہی ہے وقت کے مطابق جیسے ہی وقت ختم ہوا سحری کا اذان دی جا رہی ہے تو اس اذان کا اعتبار کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان نہ روکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں، اور آج بھی حرمین کے اندر 2 اذانیں دی جاتی ہیں رمضان کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ بلال کی اذان جو تہجد کے لیے ہوتی ہے یا سحری شروع کرنے کے لیے ہوتی، پھر اس کے بعد دوسری اذان جو دیتے تھے وہ ایک اندھے صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم۔ یہ اندھے صحابی تھے، نابینا تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان نہ روکے سحری سے، بلکہ عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان تمہیں روک دے، کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ نہیں کہتے تھے اصبحت اصبحت، بھائی صبح ہو گئی، صبح صادق شروع ہو گئی، اذان دے دو، کیونکہ ان کو خود نظر نہیں آتا تھا۔ تو لوگ دیکھ کر جب کہتے تھے تو پھر وہ چڑھتے تھے اذان دینے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان تمہیں روکے، بلال کی اذان نہ روکے۔ تو سحری کو تاخیر کرنا اذان سے پہلے تک، یعنی صبح صادق سے پہلے تک، یہ رسول اللہ کی سنت رہی۔ اور اسی طرح اگر آپ پر جو ہے جنابت اگر رہتی، جنابت کا غسل اگر رہتا تو جنابت کا غسل ہونے کے باوجود بھی آپ سحری فرما لیتے، اور اس کے بعد آپ نہاتے تھے۔ کبھی کبھار پہلے ہی نہا لیتے، کبھی کبھار سحری کرنے کے بعد نہاتے، لیکن نماز سے پہلے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جن پر جنابت کا غسل ہو وہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں، سحری کھا کے سو جاتے ہیں اور نماز بھی ان کی چھوٹ جاتی ہے، بعد میں اٹھ کر غسل کرتے ہیں اور نماز قضا کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو سنت کی مخالفت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فجر کو چھوڑ دیا، اور ترک نماز ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ کا روزہ شروع ہو رہا ہے گناہ سے، ترک فرض سے۔ تو جو روزہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، بڑے گناہ سے شروع ہو نماز چھوڑ کر، پھر وہ روزے کی قبولیت ہوگی یہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا نمازوں کو نہ چھوڑیں، خاص طور پر رمضان کے اندر۔ اسی طرح آپ جو ہے صیام کے آداب سکھاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے، مسائل سکھاتے تھے، اور ان مسائل کے اعتبار سے کچھ مسائل جو ہمارے پاس ہمیں جو جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ رمضان کا روزہ ہر ایک پر فرض، ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر بالغ انسان اس پر روزہ فرض۔ صرف 10 قسم کے لوگوں کا ایکسیپشن ہے، اور 10 قسم کے لوگوں کے لیے 4 قسم کے احکام۔ پہلا حکم یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھتے، وہ لوگ نہیں رکھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھنے کی ان کو اجازت ہے۔ ان کو ضروری ہے کہ وہ جتنے روزے بھی ان کے چھوٹیں گے وہ بعد میں قضا کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو خواتین ہیں جو اپنے پیریڈز میں ہیں، یا ہے کہ برتھ کے بعد جو ہے ان کا جو مرحلہ جو ہے جو چلتا ہے اس مرحلے کے اندر، یہ حائض اور جو ہے نفسا، یہ حائضہ عورت اور نفسا جو عورتیں ہیں، یہ 2 قسم کی عورتیں ہیں جن کو نہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ روزہ رکھنا بھی چاہیں تو ان کا روزہ قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے منع کر دیا کہ اس حالت میں نہ ان کو نماز ہے نہ روزہ ہے۔ نماز جو ہے ان کی بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نمازیں اس حالت میں چھوٹ جائیں گی، لیکن روزہ ان کو قضا کرنا ہے۔ کنا نؤمر بقضاء الصوم، عائشہ فرماتی ہیں کہ جو روزے ہم سے چھوٹ جاتے تھے ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم ان روزوں کی قضا کریں۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے جن کو قضا کرنے کا آپشن موجود ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھیں، اگر روزہ رکھنے کی حالت میں ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن روزہ اگر چھوڑنا چاہیں تو ان کے لیے اجازت ہے، لیکن بعد میں انہیں قضا کرنا ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا آدمی مسافر جو سفر کی حالت میں ہے، دوسرا آدمی مریض جو مرض کی حالت میں ہے، تیسری عورت جو پریگننٹ ہے، اور چوتھی عورت جو ہے جو فیڈنگ مدر ہے۔ یہ چاروں کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو، روزہ رکھنے میں مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھ لو۔ مشقت اگر محسوس کر رہے ہو تو تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ اب نہ رکھو، بعد میں قضا کر لو، لیکن ان کو قضا کرنا ہے، سوائے یہ کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا ہو گیا کہ وہ بعد میں بھی قضا نہیں کر سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے، اس طرح کے جو مسائل ہیں،
تو پھر وہاں پر فدیے کی بات آتی ہے۔ تو نمبر 3، وہ لوگ جن پر فدیہ، قضا نہیں، جن پر فدیہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بوڑھے اتنی عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کی قوتیں اب جو ہے کمزور ہو گئی، یا ایسی بیماری لگ گئی کہ ان کو ہر 2-3 گھنٹے پہ کچھ نہ کچھ کھانا یا دوائی لیتے رہنا، اس طرح کی بیماری، اور آگے وہ شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے یا ایسے دائمی مریض، ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، ان کے بدلے فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو پیٹ بھر آپ کھانا کھلا دیں ایک روزے کے بدلے میں، یہ فدیہ جو اللہ نے ذکر فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر۔ اور چوتھی کیٹیگری اس بندے کی ہے جس پر نہ قضا ہے نہ فدیہ، اور یہ بندہ وہ ہے جو یا تو جس کی عقل پیدل ہو گئی، اس کی عقل ختم ہو گئی، اس کی عقل ہی نہیں ہے، وہ اس اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، یا پھر وہ بندہ جو کوما میں چلا گیا، شریعت سے ساقط ہو گئی، یا پھر وہ بندہ جو اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی عقل کی تمیز ختم ہو گئی، نہ کسی کو پہچانتا ہے، نہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کو کچھ معلوم ہے، نہ جو ہے عمر کی اس حالت میں وہ آ گیا جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ پھر سے اللہ اس کو بچہ بنا دیتے، تو بچے کی حالت میں پھر سے واپس ہو گیا۔ تو ایسی حالت میں جو بوڑھا انسان پہنچ جاتا ہے، جس کا ارذل العمر کہا گیا، عمر کی بدترین حالت ہوتی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ عمر کی وہ بدترین حالت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ اس حالت میں مجھے نہ لے جا۔ تو جو لوگ ابو 90 ابو 100 اس طرح ہو جاتے ہیں، ان کی حالت پھر سے بچے کی طرح ہو جاتی ہے، تو وہ ایسے حالت میں وہ روزہ نہ رکھ سکتے، نہ رکھیں، نہ جو فدیہ ان پر ہے، کیونکہ وہ غیر مکلف ہو جاتے ہیں جس کے اندر ان کی عقل چلی جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں وہ ہیں جو ایکسیپشنل جو کیسز ہیں، جن سے روزہ یا تو اس وقت ساقط ہو جاتا ہے، بعد میں قضا کرنا، یا پھر ان کو فدیہ دینا، یا پھر فدیہ بھی نہیں اور ان پر جو ہے کوئی قضا بھی نہیں، یا پھر ان پر قضا ہی قضا ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، جیسے حائضہ اور نفسہ کی جو عورتیں ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی کیٹیگری ہیں جس میں 10 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ اب رہی بات یہ ہے کہ یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جس طرح ہم رکھتے ہیں تو روزہ ٹوٹتا بھی، نماز میں ہم داخل ہوتے ہیں تو نماز کو توڑنے والی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مبطلات الصلاۃ، اسی طرح مبطلات الصوم بھی، روزہ ٹوٹتا بھی ہے چند چیزوں کی وجہ سے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ 7 چیزیں ہیں، اس کو ہم ذرا ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ الاکل والشرب، کھانا یا پینا، کھانا یا پینا، جو بھی حلق کے نیچے سے اترنے والی جو چیز ہے وہ کھانے پینے کے اندر آ جاتی ہے، تو ہمارے حلق کے نیچے کوئی چیز نہ اترے، یہ پہلی چیز ہے، جانتے بوجھتے۔ اور اس میں شرط کیا ہے؟ جانتے بوجھتے، آپ کو علم ہو، آپ کو علم ہو تو آپ گناہ کے حکم میں نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ جو ہے آپ کو علم ہو، آپ کو یاد ہو، اور آپ اپنے اختیار سے اگر یہ کام کریں گے، جو 7 میں سے کوئی ایک کام، بلکہ 6 میں سے ایک کام، تو پھر آپ کو، کیونکہ 7واں کام تو بے اختیاری جو میں بتاؤں گا، تو یہ 6 کاموں کے اندر، یہ 6 چیزوں کے اندر آپ اپنے اختیار سے اور علم رکھتے ہوئے، اور جو ہے اسی طرح جو ہے آپ یاد رکھتے ہوئے اگر یہ کام کریں گے تو پھر جو ہے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جیسے کھانا اور پینا عام طور پر پہلے روزے میں ہوتا ہے، آدمی معمول کے مطابق کھانے بیٹھ جاتا ہے، کوئی چیز ٹیبل پر رکھی اٹھا کے چک لیتا ہے، پانی سامنے رکھا اٹھا کے پی لیتا ہے، یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ روزے دار ہے۔ اب چونکہ اس نے بھولے سے کام کیا تو حکم یہ نہیں لگے گا کہ اس کا روزہ گیا، کیونکہ یہ کام کیا ہے؟ بھولنے سے اس نے یہ کام انجام دیا ہے، تو لہٰذا اس کا روزہ باقی رہے گا۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ جو کھانے اور پینے کے زمرے میں اس کیٹیگری میں آتی ہے، جیسے کوئی انسان روزہ رکھا ہوا، بھائی 7 روزے ہو گئے، 6 روزے ہو گئے، کمزوری محسوس ہو رہی، جا کے ٹرپ چڑھا لے رہا، یا جا کے جو ہے B12 کی انجیکشن لگوا کے آ رہا روزے کی حالت میں۔ اب اس نے کھایا تو نہیں، حلق سے تو نہیں اترا، لیکن تقویت والی جو ہے جو غذائیں ہیں دوسرے انداز سے اس نے جسم میں داخل کی ہیں، تو لہذا اس کا انجیکشن لگوانا B12 کا یا ایک ڈرپ لگوانا گلوکوز کا، یہ اس کے روزے کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح دھواں جو حلق سے نیچے جانے والی چیز ہے، جو اسموکنگ کرنے والے ہیں، یا
عرب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ لوگ دھواں لیتے ہیں، بخور خوشبو ڈال کر دھواں لیتے ہیں، تو علماء نے اس سے بھی منع کیا کہ وہ بخور اگر حلق کے نیچے سے اتر گیا، کیونکہ اسموک کا جو ہے اپنا ایک یہ سبسٹنس رہتا ہے، تو وہ سبسٹنس اگر حلق کے نیچے اگر اترتا ہے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کے حکم میں ہے وہ چیز بھی روزے کی حالت میں منع ہے، اور اس کا استعمال کرنے والا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانتے بوجھتے عمدن قے کرنا، الٹی کرنا، اگر خود ہی الٹی آ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اب زیادہ کھا لیے یا کوئی ایسی چیز کھا لیے کہ جو آپ کو جو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اب آپ کیا کر رہے ہیں، انگلیاں ڈال کر اپنے اعتبار سے آپ قے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، تو یہ الٹی کرنا یہ آپ کے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ خود ہی الٹی اگر آ گئی تو اس پر آپ کے روزے پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح نمبر 4، روزے کی حالت میں کپنگ کرنا، خون کا نکالنا۔ خون کے نکالنے میں جیسے کپنگ جو معلوم ہے ہم کو، حجامہ جس کو کہتے ہیں، پشنا لگوانا کہتے ہیں یا سینگ لگوانا کہتے ہیں، یہ جائز نہیں روزے کی حالت میں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، پشنا لگانے والا اور لگوانے والا دونوں ہی کا روزہ گیا، کیونکہ یہ اس کا ساتھ دیا، اس کے روزے کے توڑنے میں یہ اس کا ساتھی بنا۔ تو روزے کی حالت میں کپنگ نہیں کرنا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیشن جو کرنا ہے، یہ خود بھی انسان کو کمزوری میں مبتلا کرتا ہے، تو علماء نے کپنگ ہی کے حکم کے اندر بلڈ ڈونیشن کو بھی شامل کیا ہے۔ تو روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ نہ کریں، اگر ڈونیٹ کرنے کی اگر ضرورت اگر آ گئی، کسی کی جان بچانے کا مسئلہ اگر آ گیا تو آپ ضرور آگے بڑھیں، لیکن اس روزے کی قضا کریں، وہ روزہ شمار میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح نمبر 5، جاگنے کی حالت میں انسان اپنے ایموشنز کے ذریعے سے یا اپنے فیلنگز کے ذریعے سے وہ اپنی منی کو خارج کرے۔ سونے کی حالت میں اگر منی خارج ہو گئی، احتلام ہو گیا، ویٹ ڈریمز آ گئے، کوئی حرج نہیں ہے آپ کے روزے پر، لیکن جانتے بوجھتے آپ کی سوچ سے یا آپ کی حرکت سے یا آپ کی کسی اور چیز کی وجہ سے آپ کا سیمن باہر ہو رہا ہے یا ہوا ہے، تو پھر آپ کا روزہ گیا اور آپ کو پھر سے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور نمبر 6، شوہر اور بیوی کا بستری تعلق ہو جانا روزے کی حالت میں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر کفارہ مغلظہ کیا ہے؟ شوہر اور بیوی اگر مل گئے، چاہے ان کا سیمن باہر ہوا ہو نہ ہوا ہو، صرف اگر ان کے ایک دوسرے کے اندر ان کا عضو چلا گیا، یہ خود کافی ہے روزے کو توڑنے کے لیے۔ اب ان کا روزہ بھی ٹوٹا، ان پر توبہ ضروری ہے، قضا بھی ضروری ہے، اور ساتھ میں کفارہ مغلظہ بھی دینا ہے۔ خاص طور پر جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، ذرا احتیاط کریں اس معاملے میں۔ جو بوڑھے ہیں وہ تو بہرحال وہ تو اپنے روٹین پہ رہیں گے، لیکن جو نئے جو ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر، وہ کنٹرول ان کا کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اب اگر یہ کام اگر ہو گیا تو کفارہ مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا، 60 روزے مسلسل رکھنا، اور پھر اس کے بعد 60 روزے اگر جو ہے نہ رکھے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے میں۔ تو لہٰذا اس سے انسان احتیاط کرے۔ اور آخری چیز جو بے اختیاری ہے خواتین کے لیے، ان کا حیض میں آ جانا یا نفاس کے مرحلے میں آ جانا، جو ان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جس وقت بھی وہ آ گئی ان کا وہ روزہ چلا گیا، چاہے وہ فجر کے بعد آئیں یا مغرب سے پہلے ہی کسی خاتون کا پیریڈ شروع ہو گیا، تو اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اس روزے کی انہیں قضا کرنی ہے۔ اور جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ جو میڈیکل انجیکشن ہے، میڈیسن والا جو انجیکشن ہے، آپ روزے کی حالت میں لگا سکتے، جیسے کسی کو جو پیٹ میں درد ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، وہ اس نے انجیکشن لگوا دیا، روزہ نہیں ٹوٹا اس کا، تو میڈیسن والا کوئی انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ویکسین ہے، ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح انیما کا مسئلہ اگر آ گیا ہے تو انیما دیا جا سکتا ہے۔ ایئر ڈراپس، آئی ڈراپس، دانت کا نکالنا، اور اسی طرح کوئی بندہ ڈائلیسس پر آ گیا تو ڈائلیسس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آستما کا کوئی مریض ہے تو آستما اسپرے استعمال کر رہا ہے، اس پر بھی علماء کا فتویٰ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح جو بلڈ ٹیسٹ کے لیے کوئی خون جو ہے نکالا جاتا ہے تو اس خون کے نکالنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سرما لگانا روزے کی حالت میں، عطر لگانا، کنگھی کرنا، تیل لگانا بال کو، نہانا، مسواک کرنا، اور جو ہے نکسیر اگر جو ہے جو
ناک سے جو بلیڈنگ جو ہوتی ہے یہ اگر پھوٹ پڑی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی انسان پکانے والا شیف ہے، عورت پکا رہی ہے، نمک چکھ لیا اس نے، کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ اور اسی طرح جو ہے خون کا جو نکلنا، کہیں مار لگ گیا، خون بہنا شروع ہو گیا بے اختیار، تو اس سے بھی جو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ بعض چیزوں سے مکروہ بھی ہوتا ہے، اور مکروہ کس سے ہوتا ہے؟ نیزل ڈراپس جو ہیں، ناک میں جو ہے جو ڈراپ جو ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ بہت سارے علماء نے نیزل ڈراپس کی وجہ سے روزے کو باطل قرار دیا، کیونکہ جس طرح منہ جو ہے انسان کی معدے کے اندر جانے کا راستہ ہے، اسی طرح ناک بھی راستہ ہے معدے تک پہنچنے کے لیے۔ اسی وجہ سے جو لوگ منہ سے غذا نہیں کھا سکتے، ان کو ناک کے ذریعے سے غذا دی جاتی ہے، تو ناک کے جو ہے جو ڈراپس ہیں اس سے احتیاط کرنا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے بھی اللہ کے رسول نے روکا ہے، یہ سب مکروہات ہیں۔ اور اسی طرح جوان لوگ ہیں، جوان کپل ہے اور میاں بیوی ہیں، وہ آپس میں بوس و کنار کرنے سے، قریب ہونے سے دور رہیں، کیونکہ شیطان پھر ان کو قریب ہوتے ہوتے روزے سے باہر کر دے گا، تو لہٰذا اس سے احتیاط کریں۔ تو اسی طرح منہ کے اندر کوئی چیز ڈالے رکھنا، جیسے ابھی حکم معلوم ہو گیا آپ کو کہ بھائی حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں اترنا، ٹھیک ہے بھائی، میں تو چنگم ڈال کے رکھتا ہوں، منہ میں بدبو آ رہی ہے اور چنگم چباتا پر روزہ نکال رہا ہوں، اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر گیا، لیکن منہ کے اندر یہ رکھ کے تھوک رہا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کا روزہ یہ مکروہ میں داخل ہوگا۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ روزے کے آداب کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں اور آپ نے کر بھی دکھائی۔ آپ جو روزے کی حالت میں کوئی انسان اگر گالی دیتا ہے، کوئی انسان کوئی غلط کام آپ کے ساتھ کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ کہے کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں، جو کام تم میرے ساتھ کر رہے ہو میں نہیں کر سکتا، تم گالی دے رہے ہو میں نہیں دے سکتا۔ تو روزے دار کی زبان بھی روزے دار ہوتی ہے، روزے دار کے کان اور روزے دار کی آنکھ بھی روزے دار ہوتی ہے، روزے دار کا ہر عضو روزے دار ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا عمل بھی روزے دار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے روزے کو بچانے کی کوشش کریں۔ روزہ رکھ کر بکواس کرنا، روزہ رکھ کر گالیاں دینا، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، روزہ رکھ کر جو ہے کسی کو تکلیف دینا، کوئی ایسی بات کہہ دینا جو شریعت کے خلاف ہو، ان سب چیزوں سے اپنی زبان کو بند رکھیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جو غیر روزے کی حالت میں جو بھی آپ کے کام ہوتے تھے، روزے کی حالت میں بھی وہ کام جاری رہتے تھے۔ آپ روزے کی وجہ سے آپ کا معمول متاثر نہیں ہوتا، بھائی میں روزے دار ہوں اب مجھے سو جانا، جاگوں گا تو بھوک لگے گی، لوگ کام کم کر دیتے ہیں، جو روٹین ورک جو ہوتا ہے اس سے جی چراتے ہیں۔ جبکہ روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی کرتے تھے، اور جو ہے اسی طرح روزے کی حالت میں آپ جو ہے جہاد بھی آپ کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی میں آپ نے جنگ بدر لڑی، اور فتح مکہ بھی 20 رمضان کو رمضان ہی کے مہینے میں ہوا ہے، مکہ جو فتح ہوا، تو یہ رمضان جو ماہ جہاد بھی ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جب سفر کرتے، اگر مشقت والا نہیں ہوتا تو روزے دار رہتے، اگر مشقت والا ہوتا تو پھر آپ خود بھی روزہ توڑ دیتے اور صحابہ کو بھی روزہ توڑنے کا حکم دیتے۔ اور اسی طرح بستی سے نکلتے وقت ہی آپ جو ہے روزے کو توڑ دیتے، اگر سفر جو مشقت والا ہے تو ابھی جبکہ قصر کی نماز کا حکم یہ ہے کہ آپ بستی سے نکلنے کے بعد ہی نماز قصر کر سکتے ہیں۔ ابھی بھائی 2 بجے فلائٹ ہے، اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے، میں قصر پڑھ کے نکلتا ہوں، نہیں، جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ سفر میں نہ نکل جائیں۔ لیکن روزے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سفر کی پلاننگ ہوتی تو آپ پہلے سے روزے کو چھوڑ دیتے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں آپ نے جو ہے سب سے بڑا مشقت والا جو عمل کیا ہے وہ جہاد اور قتال ہے، جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ جنگ بدر ہے اور فتح مکہ ہے، اور بھی جو کئی جو ہے سریات آپ نے جو بھیجے روزے کی حالت میں، لیکن آپ جب دشمن سے قریب ہو جاتے تو پھر آپ روزے کو توڑنے کا آپ حکم دے دیتے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چونکہ ہے، جب سے آپ نے سحری کی ہے اس وقت سے لے کر افطار کرنے تک آپ عبادت میں ہیں، یہ 13-14 گھنٹے جو آپ کی عبادت میں گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں
کثرت اطاعت کا آپ نے حکم دیا، آپ خود بھی اطاعت میں لگے رہتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ الصوم جنہ، کہ روزہ کیا شیلڈ ہے، ڈھال ہے، یعنی روزے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ جہاں کہیں بھی گناہ کی بات آئے وہ سوچ لے کہ میں روزے میں، تو یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بنتا ہے گناہوں سے۔ اور جو دنیا کے اندر روزے کو ڈھال بناتا ہے اپنے لیے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں یہ روزہ جہنم سے ڈھال بنا دے گا۔ یہ روزہ اس کے لیے سفارش کرے گا، یہ روزے کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، تو جہنم میں اللہ تعالیٰ بھیجنے سے اللہ تعالیٰ اس کو روک دیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، غلط کاموں کو نہ چھوڑے، جھوٹے عمل کو نہ چھوڑے، جہالت والی باتوں کو نہ چھوڑے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بندہ بھوکا رہا، پیاسا رہا۔ اس کی بھوک اور پیاس اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس کے اندر تقوی کا عمل بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، لعلکم تتقون۔ اللہ نے روزوں کی فرضیت کی حکمت یہی ظاہر فرمائی کہ تقوی انسان کے اندر آ جائے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے ڈر سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان گناہوں کی طرف نہ جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان فرائض کو نہ چھوڑے، فرائض کی پابندی کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ کے تقرب والے اعمال میں اپنے آپ کو لگا کر رکھے، یہ ہے روزے کا مقصد۔ تو لہٰذا جو انسان روزہ رکھ کر بھی اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہ رکھ کر جو کام وہ کرتا چلا جاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، خاص طور جو بیپار کرنے والے اپنے بیپار کو بڑھانے کے لیے جھوٹ تو ان کی عادت ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے حفاظت فرما دی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، جو بیپار میں جھوٹ نہیں بولتے، صداقت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جو بیپار کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ان کو اجر ہے، بہت بڑا صلہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، صدیقین شہداء کے ساتھ اللہ انہیں نور کے منبروں پر بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن عمومی طور پر جو بیپار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ، دھوکہ، خیانتیں، غبن، ادھر کا مال ادھر، اور اسی طرح جو ملاوٹ، یہ سب چیزیں چلتی ہیں، تو اللہ کے لیے آپ اپنے آپ کو روکیں، خاص طور پر روزے کی حالت میں تو یہ اور جو ہے گناہ والی بات، گناہ کا جو وزر ہے، گناہ کا جو کی سزا ہے، یہ جو ہے بڑھ جاتی ہے، تو لہذا اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اسی طرح روزہ رکھ کر لوگ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، نیٹ سرفنگ میں، واٹس ایپ چیٹنگ میں، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پر بڑا ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ ٹائم پاس مومن کے پاس ہے ہی نہیں میرے دوست۔ مومن کا ہر لمحہ قیمتی ہے، مومن کے ہر لمحے کی حساب و کتاب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں پر بلائیں گے، ہر لمحے کا حساب ہمیں دینا، اور خاص طور پر روزہ آپ نے رکھا ہو، آپ عبادت میں، آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے اب آپ نماز کی حالت میں کیا آپ موبائل سرفنگ کریں گے؟ آپ موبائل چیٹنگ کریں گے؟ آپ جو ہے اپنے آپ کو غلط کاموں میں، یا کہ ایسی غلط چیزوں کے دیکھنے میں، یا کہ جو ہے آپ کے مائنڈ کو فریش کرنے والی جو چیزیں ہیں جو انسان نے بنا لیا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے میوزک سن رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے کچھ فلم دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے ڈرامے چل رہے ہیں، یہ سب جو وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے ایک تو وقت کو برباد کرنے والی ہیں، دوسرے کے روزے کے اجر کو بھی کم کرنے والی ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اور نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت جو ہے وہ چاہے دن ہو یا رات ہو، خصوصیت کے ساتھ رمضان میں قرآن کے ساتھ گزرتا تھا، کیونکہ رمضان کی فضیلت ہی جو دی گئی وہ قرآن کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بھی دیتے تھے، اور دوسرے صحابہ علم حاصل کرتے تھے، قرآن سے تعلق ہوتا تھا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لیے اپنا وقت جو ہوتا تھا آپ دیا کرتے تھے، اور جبریل بھی نازل ہوتے تھے، جبریل کے ساتھ آپ کا مذاکرہ ہوتا تھا، قرآن جو ہے آپ سنتے تھے، سناتے تھے، جبریل بھی سناتے تھے،
اللہ کے رسول سنتے تھے، پھر اللہ کے رسول سناتے تھے، جبریل سنتے تھے، تو قرآن کے ساتھ آپ کا وقت آپ لگاتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اپنے آپ کو قرآن سے قریب کریں۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں۔ جن کو پڑھنا آتا ہے الحمدللہ لیکن تجوید نہیں ہے تو تجوید کے لیے آگے بڑھیں، تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھیں، یہ فرض ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے مخارج، دوسرا ہے تحسین التلاوہ۔ مخارج کیا ہے؟ ہر حرف جہاں سے نکلنا ہے وہاں سے آپ کو ادا کرنا۔ اگر وہاں سے آپ ادا نہیں کریں گے تو معنی بدل جائیں گے، حروف بدل جائیں گے، حروف بدل جائیں گے تو کلمات بدل جائیں گے، ورڈز چینج ہو جائیں گے، جب ورڈز چینج ہو جائیں گے تو اس کی میننگ چینج ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ایک فرما رہا ہے، آپ ایک پڑھ رہے ہیں، تو قرآن پڑھ کر بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ تو لہٰذا جن کو بھی قرآن پڑھنا آتا لیکن تجوید نہیں آتی، مخارج نہیں آتے، تو ان پر ضروری ہے کہ وہ مخارج سیکھیں۔ ہاں، تحسین و تلاوہ کے اعتبار سے غنہ ہے، اخفا ہے، اظہار ہے، مدود ہیں، جو تجویدی قواعد ہیں، اگر کوئی انسان اس کو نہیں سیکھا، نہیں پڑھا، پڑھنا افضل ہے، اس کو سیکھنا افضل ہے، لیکن اس کا درجہ وہ نہیں ہے جو بندہ جو مخرج ہی نہیں سیکھتا، مخرج جو نہیں سیکھتا اس کی تلاوت ہی برباد ہے۔ لیکن جو انسان تحسین التلاوہ کے اعتبار سے غنہ اخفا کے قاعدوں کو نہیں جانتا یا اپلائی نہیں کرتا، انشاءاللہ اس پر جو ہے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو قرآن سے جو ہے قریب کریں۔ صحابہ کے قرآن کی مجلسیں ہوتی تھیں سیکھنے سکھانے کی مسجدوں کے اندر، تو لہٰذا ہمیں بھی جو ہے اس معاملے میں آگے بڑھنا ہے۔ اور جو انسان تلاوت کرتا ہے اگر تدبر بھی ساتھ کر لے تو الحمدللہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہر دن آپ اگر ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں تو ایک صفحہ کم از کم ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ رب کریم نے کیا فرمایا ہے اس قرآن کریم کے اندر۔ اور جو تلاوت جو کر سکتے ہیں کم سے کم یہ ٹارگٹ تو بڑا ایک دن کا ایک پارہ تو ہونا چاہیے، اور وہ بہت آسان طریقہ۔ فجر میں آپ 4 صفحات یا 5 صفحات، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اس طرح 4-5 صفحات کا اگر آپ جو ٹائم ٹیبل بنا لیے تو پورے دن کے اندر ایک پارہ آپ آرام سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جو ہے پورے رمضان میں کم سے کم ایک پارہ کی تلاوت تو آپ کی ہو سکتی ہے۔ جو یہ نہ کر سکے وہ جو امام کے پیچھے جو ہے جو سماعت کرے تراویح کے اندر، جہاں قرآن ختم کیا جاتا ہے اور جہاں ایک مسجد میں آپ نے شروع کیا ایک امام کے پیچھے، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اسی کے پیچھے اپنی تراویح کو مکمل کریں تاکہ آپ کی سماعت مکمل ہو قرآن کے اعتبار سے۔ بعض وقت مسجدیں بدلتے ہیں، جس طرح جو ہے کبھی یہ ہوٹل گئے وہاں ٹیسٹ برابر نہیں، دوسرے ہوٹل چلے گئے، تیسرے ہوٹل چلے گئے، اپنے ٹیسٹ کے لیے ہوٹل چینج کرتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح بعض لوگ مسجدیں بھی چینج کرتے ہیں، ارے یہ امام برابر نہیں جی، ارے وہ امام کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے، ارے ان کا اسٹائل اتنا اچھا نہیں ہے، کبھی یہ نہ مسجد، کبھی وہ مسجد، کبھی وہ مسجد۔ تو اس طرح جب مسجدیں چینج کرتے ہیں ان کو پورا قرآن سننے کی وہ فضیلت ان کو نہیں ملتی، کیونکہ یہاں ایک امام جو شروع کرتا ہے اسی کے پیچھے آپ رہیں گے تو تسلسل جاری رہے گا، کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ امام جہاں روکا آج دوسری مسجد کا امام وہیں سے شروع کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح مسجدوں کو چینج نہ کریں، آپ اپنی مسجد میں جہاں شروع کیے ہیں تراویح اس میں آپ پابندی کے ساتھ آپ چلیں تاکہ جو ہے آپ کو امام کے ساتھ قرآن کو ختم کرنے کی فضیلت آپ کو ملے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بڑی کثرت سے کرتے تھے، صحابہ کو دعائیں کرنے کا حکم دیتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ دعوت الصائم لا ترد، روزے دار کی دعائیں روزے کی حالت میں اللہ رد نہیں فرماتے، قبول ہی فرماتے ہیں۔ اور یہ روزہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ آپ کی سحری سے، یہیں سے آپ دعائیں شروع کریں اور افطاری تک یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں جب جب بھی موقع ملے، اور خاص طور پر افطاری کے وقت میں تاکید آئیے حین یفطر، جب وہ افطاری کرے اس وقت بھی جو دعا کرے اس وقت دعا کی قبولیت ہے۔ تو لوگ جو ہے عام طور پر افطاری کے ساتھ دعا ختم کر، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، افطاری کے ساتھ دعا لوگ ختم کر دیتے ہیں، جبکہ افطاری کے بعد کی دعائیں بھی جو قبولیت کے لیے وہاں پر موقع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہوتا کیا ہے کہ جب افطاری ہم اس وقت کرتے ہیں جب اذان ہوتی ہے، اب لوگ کھانے پینے میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر اذان سے غافل ہو جاتے ہیں، اذان کا جواب نہیں دیتے، ایک فضیلت گئی، درود نہیں پڑھتے، دوسری فضیلت گئی۔ درود کے بعد دعا کرنے کا حکم ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا نہیں کرتے، سب کھانے پینے میں مشغول ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دعا اللہ کے رسول نے پڑھی ہے افطاری کے بعد کی دعا،
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ، یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے، اس سے بھی لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا روزے کی حالت میں اور روزے کے بعد بھی، رات کے آخری پہر میں، سحری کے وقت میں، یہ سب دعاؤں کی فضیلت کا وقت ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ کچھ دیر آرام بھی فرما لیتے۔ آپ کو تو قیلولہ کی عادت تھی، دوپہر میں کچھ دیر جو پاور نیپ جو ہم بولتے ہیں، تو اس طرح رسول اللہ سے کچھ دیر آپ آرام فرما لیتے۔ تو روزے کی حالت میں بھی آپ کچھ آرام فرماتے، کبھی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی آپ لیٹ جاتے۔ اور حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں کیا رسول اللہ سے بوسہ لیتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، روزے کی حالت میں آپ کبھی بوسہ بھی لے لیتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ ایکم املککم بعربہ مثلہ، تم میں سے جو اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے نا، اس سے زیادہ کنٹرول اللہ کے رسول والے تھے۔ اللہ کے رسول اس سے زیادہ کنٹرول والے تھے۔ آپ کو شہوت غالب نہیں ہوتی تھی، تو لہذا جس کی شہوت غالب ہو جائے وہ بندہ اپنی بیوی کا بوسہ نہ لے۔ روزے کی حالت میں دونوں کو دور رہنا چاہیے، لیکن جو نارمل جو کپل ہیں ان کو اگر ایک دوسرے سے بوسہ لینے میں کوئی شہوت کا غلبہ نہیں ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں ان کو بوسہ لینے کی اجازت ہے۔ روزے کی حالت میں آپ مسواک کیا کرتے، بعض لوگ مسواک سے منع کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ افطاری میں جلدی فرماتے تھے۔ افطاری جب ہوتی تو جو ہے آپ یا تو رطب جو تازہ کھجور ہیں ان کھجوروں سے اگر وہ مل جائیں، وہ نہیں تو سوکھے کھجوروں سے، وہ نہیں تو پانی سے آپ روزہ افطار کرتے۔ اور بسم اللہ کہہ کر روزے سے پہلے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، کوئی دعا ثابت نہیں ہے، جو دعائیں پڑھواتے ہیں روزہ کھولنے کے لیے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو آپ سے بسم اللہ سے روزہ آپ کھولتے، اور افطار دوسروں کو کروانے پر آپ بڑا ابھارتے۔ کوئی بندہ دوسرے کو افطار کروا دے اور آپ اس کی فضیلت تین آپ نے بتلائی کہ اس بندے کی مغفرت بھی ہو، اللہ معاف کر دیں گے اس بندے کو، جنت میں داخلے کی بشارت ہے جو دوسرے کو افطار کرواتا ہے۔ اسی طرح اس بندے کے روزے کا اجر بھی اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں جس کو وہ افطار کرواتا ہے، اور اس کے اجر سے اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں فرماتے۔ اسی طرح رمضان کی حالت میں قیام اللیل آپ کا بڑی پابندی سے ہوتا، اور صحابہ کو بھی مداومت آپ اس پر ابھارتے۔ آپ کی یہ حدیث مشہور ہے، بخاری کی حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرے، رمضان قیام کا مطلب عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک کی جو بھی نماز ہے، چاہے تراویح ہو، تہجد ہو، وتر ہو، یہ سب قیام میں داخل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کا قیام کرے اور ایمان کی حالت میں وہ ہو، اللہ سے اجر پانے کے لیے وہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تراویح کو نہ چھوڑیں، اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے تہجد میں اضافہ کر لے، تہجد کو نہ چھوڑے۔ اسی طرح وتر کے ساتھ اپنی رات کی نماز کو ختم کریں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بھی پڑھائی ہے، رمضان کے آخری راتوں میں 3 طاق راتوں میں اپنے تراویح پڑھائی ہے۔ تراویح بھی سنت ہے، ثابت ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کسی امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، امام جب تک نماز پڑھائے اور پڑھتا رہے، اور جب امام واپس ہو پلٹے تو پھر یہ بھی پلٹ جائے، تو پھر یہ بھی واپس ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ساری رات نماز پڑھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ختم نہیں کرتے تھے، لیکن جبریل کے ساتھ اب ضرور ختم کرتے تھے۔ جبریل ہر روزانہ آتے تھے، روزانہ راتوں میں رمضان کے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اسی طرح آخری راتوں میں شب قدر کو تلاش آپ کرتے تھے، اور تلاش کرنے کا آپ نے حکم دیا، اور اس مقصد سے آپ اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ اور اعتکاف آخری سال آپ نے 20 دن آپ نے کیا، اور 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ ہم نے قرآن کا دورہ کیا۔ اور اسی طرح جو ہے صدقہ و خیرات پر آپ کافی ابھارتے تھے، خاص پر رمضان میں۔ تیز آندھی، تیز ہوا جس طرح چلتی ہے، اس طرح آپ کے صدقات و خیرات کا معاملہ ہوتا۔ بڑے کثرت سے آپ صدقات و خیرات کرتے رمضان کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ افضل صدقۃ فی رمضان، کہ رمضان میں سب سے زیادہ افضل ہے صدقہ۔ صدقہ کا عام طور پر جو اجر ہے اس سے کہیں زیادہ اجر رمضان کے اندر ہے۔ اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ عمرہ جو رمضان میں کرنا ہے، اس کی ایک فضیلت یہ آئی ہے کہ ایک صحابیہ عورت، انہوں نے حج اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں کیا،
واپس جب آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول یہ سواری کا مسئلہ تھا، ہمارے پاس سواری نہیں تھی تو میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا۔ تو اب یہ ایک حدیث ہے جس کو علماء کوٹ کرتے ہیں اور بڑے کثرت سے لوگ عمرے کے لیے نکلتے ہیں رمضان میں، اس کے علاوہ کوئی دوسری حدیث نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کیا ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ نے 4 عمرے کیے اور چاروں کے چاروں آپ نے ذی القعدہ میں کیے، 4 بھی عمرے آپ کے ذی القعدہ میں ہوئے، رمضان میں کوئی عمرہ نہیں ہوا۔ بعض لوگ رجب کا عمرہ کرتے ہیں، رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا آپ نے، تو لہٰذا رمضان کا عمرہ سنت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایک صحابیہ عورت کو چونکہ وہ حج میں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں آ سکی تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسروں کے لیے آپ نے عام اجازت دی ہو اس کا بھی کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، تو لہٰذا رمضان میں آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ سنت والا عمرہ ہے، یہ سمجھنا کہ جو بھائی رمضان میں عمرہ کرنا بہت ضروری ہے، لوگ دھڑا دھڑ چلے جا رہے ہیں، اور یہ اب تو جو ہے عمرے جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کے اعتبار سے ایک نشانی یہ بھی دی، استفاضۃ المال، مال کثرت سے ہو گیا لوگوں کے پاس الحمدللہ۔ یہ اور اچھی بات ہے کہ ادھر ادھر پکنک میں جانے کے بجائے لوگ عمرے کو نکل رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نیتوں کو صاف رکھیں، اللہ کے لیے کریں، میٹر آف پرائڈ نہ بنائیں۔ وہ گھر میں گئے، میرے رشتہ دار میرے ماموں کے بچے گئے، مجھے بھی جانا ہے، ارے میرے دوست کے گھر کے اندر گئے اور اتنے لوگ 4 آدمی گئے، نہیں ہمارے 8 آدمی جائیں گے۔ یہ میٹر آف پرائڈ جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ آپ کی نیتوں کا کھوٹ ہے۔ یہ نیتوں کو صاف رکھیں، اللہ کے لیے کریں، اللہ قبول کریں گے۔ دیکھا دیکھیے روا معاملہ، فلاں نے کیا تو ہم کو بھی کرنا ہے، فلاں نے کیا تو اس سے آگے ہمیں کرنا ہے، اس طرح کی جو چیزیں لوگوں کے اندر جو پھیل گئی ہیں، ادھر حقیقت شیطان کا مدخل ہے، شیطان کا انٹرنس ہے، اس انٹرنس کو بند کریں، اللہ کے لیے کریں۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں رمضان کے سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، جو اعمال آپ کے ثابت ہیں ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہمارے رمضان کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت والا رمضان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب بندوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کا دن جنت کا جو خاص دروازہ روزے داروں کے لیے باب الریان، ریان کا گیٹ، ریان کا دروازہ، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بلائے اور ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعواتنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر وأقيموا الصلاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر مدرسۃ تحفیظ، مدرسۃ سلام لتحفیظ القرآن کے نام سے یہاں پر حفظ کا مدرسہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ ابھی بچے چھٹیوں پر ہیں،
اور پچھلے مہینے اینول فنکشن میں آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ بچوں کا پرفارمنس کیسا رہا، ان کا حفظ جو ہے اس پختگی کے ساتھ الحمدللہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہاں کے قابل اساتذہ کی محنتیں بھی بڑی اس کے پیچھے لگی ہیں، اور ہمیں جو اطلاع آپ کو دینی ہے کہ ابھی ایڈمیشنز چل رہے ہیں یہاں پر بورڈنگ کے، اس میں بچہ حفظ بھی کرے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں اس کی اکیڈمک کی تعلیم بھی متاثر نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس شرط یہ ہے کہ بچہ 5th پڑھنے کے بعد یہاں پر آئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بچہ قرآن اچھی طرح پڑھنے والا، یہاں آ کے سیکھنے والا نہیں۔ یہاں آ کر جو ہے جو تفسیر وغیرہ پڑھنے والے بچے ہیں ان کو ہم نہیں لیں گے۔ یہ 2 شرطیں ہیں ہماری، تو ان شرطوں کے ساتھ ہم بچے کو لیں گے انشاءاللہ، اور پھر یہ بچہ پہلے سال 6 پارے، دوسرے سال 7 پارے گریڈ کے ساتھ جائے گا۔ پہلے سال چھٹی کلاس 6 میں رہے گا 6 پارے، دوسرے جو ہے 7th میں رہے گا 7 پارے، تیسرے سال 8th میں رہے گا 8 پارے، اور 9ویں سال 9th میں رہے گا اور 9 پارے قرآن اس کا مکمل ہو جائے گا پورا حفظ اس کا انشاءاللہ پختگی کے ساتھ۔ اس کے بعد 10th میں جو رہے گا بچہ تو وہ دور کرے گا ماشاءاللہ۔ اب جو بچہ ہم دور کے ساتھ فارغ ہوا اس نے 10 دور کیے الحمدللہ، اور جہاں سے پوچھو جہاں مرضی ہے پوچھ لو، وہ بچہ جواب دینے والا تھا، جس طرح آپ نے فنکشن میں دیکھا الحمدللہ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اساتذہ کو، اس کے پیچھے محنت کرنے والوں کو۔ تو اب بچہ 10ویں میں جب آ جائے گا تو وہ NIOS میں ایگزام دینے کے قابل رہے گا۔ NIOS جو ہے گورنمنٹ سے اپرووڈ جو ہے بورڈ ہے، جس میں بچہ اپنی اعتبار سے، اپنی فرصت سے، اپنے سبجیکٹس کو چوائس کر کے اپنے اعتبار سے ایگزام دینے کی اس میں سہولت ہے۔ CBSE کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بچہ نارملی کیا ہے، CBSE بورڈز کے اندر جو ہے حفظ کا بھی ہے، لیکن CBSE بورڈز کا جو اتنا پریشر رہتا ہے کہ بچہ حفظ میں کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا۔ نام کا حافظ تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر پوچھیں بھائی بچے کو یہاں سے پڑھ لے بیٹے، نہیں پڑھ سکتا۔ 2-4 جگہوں سے پوچھ لے پریشان ہو جائے، کیونکہ حفظ اچھا رہتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ الحمدللہ ہم فوکس کرتے ہیں حفظ پر، یہ حفظ کا مدرسہ ہے، لیکن ساتھ میں دنیاوی تعلیم اکیڈمک اس کی متاثر نہ ہو، اس کے لیے جو ہم اس کو جو اکیڈمک کے اعتبار سے گریڈ وائز اس کو لے کے جاتے ہیں، اور شروع کے جو سال ہیں اس میں ہم اس کو جو ہے صرف میتھس، انگلش، سائنس اور لینگویج یہ دیتے ہیں۔ اور NIOS میں جب وہ 9th اور 10th میں آ جاتا ہے تو پورے سبجیکٹ جو اس کو NIOS میں اپیئر کرنا ہے 10th میں، اس اعتبار سے اس کو ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں، جس میں بچہ آپ کا مکمل حافظ قرآن ماشاءاللہ حفظ پختگی کے ساتھ بھی، اور ساتھ میں NIOS کا ایگزام بھی جو ہے اچھے نمبرات سے انشاءاللہ دے دے گا۔ تو یہ سلسلہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور یہی سلسلہ السلام جو اکیڈمی میں جو ہے وہاں پر بھی یہی سلسلہ ہے، لیکن وہ ڈے اسکول ہے، اور یہ جو یہاں پر جو ہے بورڈنگ کے ساتھ سسٹم وہی ہے، وہاں پر وہی سسٹم ہے، لیکن وہاں پر بچہ آپ کے گھر چلا جائے گا اکیڈمی میں، لیکن یہاں پر جو ہے ہماری جو مدرسۃ السلام جو مسجد ہے اس میں بچہ یہیں رہے گا، بورڈنگ میں رہے گا، اور وہ ایک ماحول جو نورانی ماحول، مسجد کا ماحول، گناہوں سے دور ماحول اس کو ملے گا، جس میں بچے کی تربیت بھی ہوگی، بچے کے اخلاق بھی سدھریں گے، اور جو ہے وہ حافظ قرآن، صاحب قرآن بھی بنے گا۔ تو اس کے لیے جو حضرات بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ سوچ لیں، کیونکہ ابھی جو ہے ایڈمیشن جو شروع ہو گئے ہیں، اور ہم اس سال صرف 10 بچوں کو لیں گے، اس سے زیادہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جس کو بھی اپنے بچے کے سلسلے میں انویسٹمنٹ کرنا ہے، بچے کو انویسٹ کریں آپ، کیونکہ دنیاوی تعلیم آپ پڑھائیں تو بچہ دنیا کے اعتبار سے ہی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ حفظ کی جو تعلیم ہے یہ انویسٹمنٹ ہے آپ کے آخرت کے بینک میں، اور دنیا کے اعتبار سے وہ بچہ آپ کا فرما بردار ہوگا، تابعدار ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور جو دنیا کے اعتبار سے بھی وہ آپ کے لیے نام روشن کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے آپ کو وہ نور کا حلہ، وہ نور کا جو ہے عبا اللہ تعالیٰ آپ کو پہنائیں گے، نور کا تاج اللہ رکھیں گے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی شہرت کا اعلان کریں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو حافظ قرآن کے ذریعے سے اللہ والدین کا عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم گزارش یہ کرتے ہیں آپ کا کم از کم ایک بچہ جو ہے حافظ قرآن بن جائے، جو آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ بن جائے، آخرت کا انویسٹمنٹ بن جائے، تو اس کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ تو لہٰذا دن ہمارے پاس کم ہیں، تو جو بھی فرسٹ کم فرسٹ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے، جو بھی ہمارے کرائٹیریا پر پورا اترے گا انشاءاللہ ہم اس کو لیں گے۔ اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ۔